بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار۔ آج وہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور یہ مہینہ اس عظیم ہستی سے منسوب کیا جاتا ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے لمحہ با لمحہ اس پر درود بھیجتے۔ اس عظیم و برتر ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ روزے جزا و سزا کے دن لوگ ان کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت جنت کے سردار ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے محبت کی جائے تو سب ہماری منزلیں آسان ہو جائیں گی اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا موجب بنے گی۔ اسی طرح میرے بہنوں بھائیوں، اس وقت دنیا میں تقریباً 2.25 ارب یا 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ آج کا دن سوال کرتا ہے، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے محبت رکھتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں عشق نبوی کا بسیرا ہے؟ اگر تم خدا سے ڈرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق محبت کرتے ہو تو پھر میرے چند سوالات اور ہیں۔ وہ یوں ہے، تمہیں کہا گیا اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کرو، کیا تم ایسے کر رہے ہو؟ تمہیں کہا گیا جھوٹ مت بولو، کیا تمہارے معاشرے میں جھوٹ نہیں ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور میری عزت کو نہ چھوڑنا۔ کیا تم نے رسول کے اس فرمان کا پاس رکھا؟ تمہیں کہا گیا بددیانتی نہ کرو، کیا تم نے معاشروں میں اور تمہارے حکمران طبقے نے بددیانتی روکی؟ پھر واضح الفاظ میں کہا گیا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کیا تمہارے معاشروں میں رشوت کا چلن عام نہیں ہے؟ اس بارے میں بھی سوچیں، کیا ہمارے پیارے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکم فرمائے۔ اس کے بعد تمہیں ظہیر اندوزی سے منع کیا گیا۔ کیا آج تمہارے معاشرے میں اس قدر ظہیر اندوزی کہ لوگ چینی، آٹا اور گھی اور کو ترس رہے ہیں مگر ظہیر اندوز ٹس سے مست نہیں ہو رہے؟ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی خاطر ہمارے تاجر ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ پھر آگے 2.25 ارب مسلمانوں، خاص طور جہاں اردو سمجھی جاتی ہے ان میں انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کہیں کہیں بنگلہ دیش بھی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ مجموعی طور پر میں پوری مسلمان قوم کے اوپر تمام حجت کر رہا ہوں۔ تمہیں رسول نے فرمایا تھا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو اے پاکستانیوں، اے تاجروں، اے مسلمانوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو، اپنے چہروں کو دیکھو، کیا اس فرمان کے بعد تم مسلمان بھی ہو؟ پھر تمہیں
کم تولنے سے منع کیا گیا، کیا تم اس پر عمل پر آ ہو؟ اور یہ کہا گیا سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو کیا تم اس جنگ سے باز آ گئے؟ کیا تمہارے معاشروں میں سود کا دھندا رک گیا؟ جب تم سے کہا گیا عدل اور انصاف سے کام لو، کیا تمہارے معاشروں میں عدل اور انصاف ہو رہا ہے؟ جب تم سے کہا گیا یتیموں مساکین کا مال نہ کھاؤ، ان سے شفقت کرو، کیا تم یہ بتاؤ کیا تمہارے ہاں ایسا ہو رہا ہے؟ تمہیں کہا گیا زکوٰۃ دے کر اپنا مال پاک کر لو، تمہارے معاشروں میں زکوٰۃ کا نظام درست ہے؟ یہ بھی سوچئے پھر غریب کیوں ہیں؟ تمہیں کہا گیا حرام اور حلال میں تمیز رکھو، کیا تمہارے معاشروں میں حرام کھانے کا رواج نہیں ہے؟ پھر تمہیں بدعنوانی، اقربا پروری، چغل خوری سے منع کیا گیا، کیا یہ برائیاں تمہارے معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟ تمہیں رہن سہن کے اصولوں، ہمسایوں کے حقوق، سچ بتا، تو کیا ہمارے معاشروں میں ہمسایوں کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ سب سے بڑھ کر تمہیں بتایا گیا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ میں زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا مسلمان معاشروں میں ایسا ہی ہے؟ کیا مسلمان ایک دوسرے کا خون کا پیاسا نہیں ہے؟ یہ دھماکے کرنے والے، خود کش دھماکے کرنے والے، یہ دولت کے ہوس میں اندھے نہیں ہو گئے؟ اپنے بھائیوں کا خون کرتے ہو، کیا قبضہ، کیا بتے، کیا دھوکہ دہی تمہارے معاشرے میں نہیں ہے؟ کیا تمہارے معاشرے میں کفر کے فتوے نہیں دیے جا رہے؟ کسی کو آپ غدار کہہ رہے ہیں، کسی کو وطن فروش کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ مسلی کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ تمہارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا تمہارے معاشرے میں بد زبانی رک گئی؟ کیا تم صلہ رحمی سے کام لے رہے ہو؟ تمہیں کہا گیا اس تھوڑی سی زندگی میں محلات نہ بناؤ، جگیریں نہ بناؤ، کیا تم اور تمہارے حکمران منع ہو گئے؟ کسی نے انگلینڈ میں فلیٹ خریدے ہیں، کسی نے چور دپے سے بنی گالا میں بنگلہ بنایا ہوا ہے، کسی نے انگلینڈ میں 6 ایکڑ پر محیط ویلا خریدا ہوا ہے، کسی نے شوگر ملیں لگائی ہوئی ہیں، مگر ان کو یہ احساس نہیں یہ زندگی 2 دن کی ہے، پھر قبر کی رات ہے، پھر آگے حساب کتاب ہونا ہے۔ پھر کہا گیا تمہاری صبح میں برکت ہے، جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ کیا تمہارے ہاں جلدی سونے کا رواج ہے؟ کیا تاجر آدھی رات کے بعد بھی کاروبار کرنے پر باضد ہیں؟ اگر نہیں تو پھر برکت کہاں سے ڈھونڈ رہے ہو؟ اور آخر میں یہ بھی کہا گیا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو وہ خود بھی محسوس کرنی چاہیے۔ کہ آج کا مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف میں مگن ہے؟ نہیں۔ جاؤ اے پاکستانیوں، اے علماء کرام، اے مفتیان، اے ائمہ کرام، لاکھوں امام، لاکھوں مساجد، اور یہ دن پکار کے کہہ رہا ہے، اور مولویان جو فتویٰ فروش مولویان، جاؤ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، کیا تم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جب اللہ تعالیٰ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اگر یہ سوچ آ جائے ملک میں غربت ختم ہو جائے اور اسلام کا دنیا بھر میں
دین بالا و بالا ہو جائے اور ہر طرف یہی نعرہ لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ وصیت ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹس سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمیں جاتے جاتے سبسکرائب بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔